کامیابی کے ساتھ آگے بڑھاتے جائیں۔ اکرم درانی صاحب نے بہت مختصر خطاب کیا اور کھڑے ہو کر کیا۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ بھی کھڑے ہو کر لمبی تقریر نہیں کر سکتے، لیکن جوانی اپنے نام الاٹ کر دی۔ تو میں بھی آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں اس سے زیادہ جوان ہوں۔ اس وقت بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس بات پر ہمیں غور کرنا ہے کہ ہماری مشکلات کیا ہیں۔ کچھ حقائق ہیں جسے ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ مریض اگر مرض کو تسلیم ہی نہیں کرتا، ڈاکٹر کو رجوع ہی نہیں کرتا، تو مرض بڑھتا جائے گا اور اس کا علاج نہیں ہو سکے گا۔ پاکستان داخلی مشکلات سے بھی دوچار ہے اور بیرونی خطرات سے بھی دوچار ہے۔ من حیث القوم ہمیں اپنے وطن کے لیے سوچنا پڑے گا۔ معاملات وقت کے ساتھ ساتھ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ گتھیاں سلجھانے کے بجائے اور مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ یہ قومی مسئلہ ہے۔ ہم نے اگر 10-12 سال پہلے نشاندہی کی، یہ کسی کے ساتھ ہماری کوئی ذاتی جنگ نہیں تھی۔ ہم نے کسی کو گالی نہیں دی۔ آپ برصغیر کی تاریخ کو پڑھیں، کیا برصغیر کی تاریخ میں ہمیں وہ طبقہ نہیں ملتا اپنے ہی ہم وطنوں کا، اپنے ہی ملک کے خاص طبقے کا، جو انگریز کی غلامی پر فخر کرتا تھا، جو برصغیر پر انگریز کے قبضے کو جائز سمجھتا تھا، اس کا وفادار تھا، اس کے بدلے میں مراعات وصول کرتا تھا، چاہے وہ جاگیرداروں کی صورت میں تھے، چاہے وہ کچھ بڑے بڑے درگاہوں کی صورت میں۔ تو کیا اب ہم وہ بات نہ کریں؟ وہ ہمیں کہیں کہ آپ ہمیں انگریز کا وفادار کہتے ہیں؟ یہ تاریخ کا حصہ ہے، آپ یہ حقیقت ہے۔ کیا ہمارے ملک کے اندر
وہ جماعتیں یا ان جماعتوں کے اہم شخصیات، حتیٰ کہ آج بھی کیا وہ لوگ نہیں ہیں جو امریکہ کے وفادار رہتے ہیں، امریکہ کے پالیسیوں کی پیروی کرتے ہیں، اس کو پاکستان میں نافذ العمل کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں؟ تو پھر کیا ہم ان حقائق سے آنکھیں چرا لیں؟ کیا ہم اس کا تذکرہ ہی نہ کریں؟ تو اگر ہماری نظر میں ایک ایسا عنصر ملکی سیاست میں داخل ہوا کہ جس نے دنیا کی یہودیت سے ہدایات لی، تو اس کو تشت الباب کرنا یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ ہم نے پہلے بھی کیا ہے اور آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک نظریاتی جنگ ہے، اس نظریاتی جنگ کو نظریاتی طور پر ہم نے لڑا ہے اور الحمدللہ ہم نے اس کو زخمی کیا، ہم نے اس کو گرایا ہے، اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کے ایجنڈے کو بھی شکست دی ہے، ہم نے مغرب کے ایجنڈے کو بھی شکست دی ہے، ہم نے امریکی ایجنڈے کو بھی شکست دی ہے، اور پاکستان میں ان کے وفادار اور ان کے ایجنڈوں کو بھی شکست دی ہے۔ یہ ایک نظریاتی جنگ ہے، لوگ اقتدار کی جنگ لڑتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فی مولانا فضل الرحمان پشاور میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے